اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ کے کافی زیادہ ایشوز ہیں، ایون کہ جو کمیٹی ہے ایک پرائیویٹائزیشن سے ریلیٹڈ غالباً اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی اس کو چیئر کر رہے ہیں، تو کنفیوژن لگتی ہے، کبھی کسی کمیٹی کو وزیر اعظم چیئر کر رہے ہوتے ہیں، پھر اورنگزیب صاحب آ جاتے ہیں، تو کوئی اندر آپ کی ان فائٹنگ ہے اس اکنامک پالیسی کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک میں کامنٹ ان کے حوالے سے کر دوں. انہوں نے کہا کہ فلم میں ایک ہیرو ہوتا ہے اور ایک ویلن ہوتا ہے. یہ ان کی جمہوریت یہی ہے، مسئلہ ہی سارا ان کا مسئلہ ہی یہاں آ جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم ہیرو ہیں، باقی سارے ویلن ہیں. جمہوریت میں باقی سارے ہیرو ہوتے ہیں، ہر ایک کا ایک رول ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہ میں فرشتہ باقی جو ہیں وہ کافر، اور یہ سیاست یہ ان کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جہاں یہ بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے. آپ کا سوال کا جواب دیکھیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ایک تو ای سی سی کے اوپر جو ہے وہ پہلے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا میں خود چیئر کر لوں گا، لیکن پھر جو عوامی رد عمل آیا اور جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا، تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے سمجھا کہ بہتر ہے کہ فائنانس منسٹر جو ہیں وہ لیڈ دے دیں. تو بات ایک ہی ہے، آپس میں کوارڈینیشن ہے. انہوں نے کہا آپ لیڈ کر لیں، وہ ہو گیا. باقی یہ ڈار صاحب کے اوپر ہے کہ جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے وہ اس کو کیوں چیئر کر رہے ہیں. اس کی ایک میجر وجہ یہ ہے کہ بہت سارا جو اس پہ پروگریس ہوئی 16 ماہ میں پرائیویٹائزیشن کے اوپر، یا جو پریپیئرڈنیس ہوئی پرائیویٹائزیشن کے لیے، وہ ڈار صاحب ہی اس کو دیکھ رہے تھے. اور وہ سینئر ترین ویسے بھی انہوں نے ممبر بننا تھا کیونکہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے اس کے اندر، تو پھر ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی. یہ پالیسی دیکھیں، یہ وہ کمیٹی نہیں ہے کہ جس نے یہ نچکاری کرنی ہے. نچکاری جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن نے کرنی ہے، جو پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیں انہوں نے لیڈ کرنی ہے. یہ پالیسی فارمولیشن ہے، یہ پالیسی بنائے گی نچکاری کے لیے. نہیں، پر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں افغانستان کے ساتھ، عالمی سطح کے اوپر پاکستان نے اپنا رول ادا کرنا ہے، مختلف ممالک میں ڈار صاحب کے دورے ہوں گے، تو ان کو تو توجہ دینی چاہیے فورن پالیسی کے اوپر، ان معاملات کے اوپر. اگین وہ جو ایک پرسیپشن ہے نا کہ ہر معاشی معاملے کے اندر ڈار صاحب کی انٹرفیرنس ہوتی ہے، اور اورنگزیب صاحب کو بڑا چیلنج اپوزیشن سے زیادہ جماعت کے اندر سے ہی ہے یا حکومت کے اندر سے. نہیں، دیکھیں اس کمیٹی کے اگر ڈار صاحب چیئر نہ بھی کر رہے ہوتے نا، تو ایز اے فارن منسٹر پرائیویٹائزیشن میں آپ نے موبلائز کرنا ہے فارن انویسٹرز کو، تو انہوں نے ممبر ہونا بھی، ویسے بھی ممبر ہونا تھا. تو جب آپ ایک کمیٹی کے ممبر ہیں تو آپ کو اتنا ایفرٹ ہی کرنا ہے جتنا آپ نے ایز اے چیئر پرسن کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کر کے وہ کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی ایز سچ ان فائٹنگ نہیں ہے. دوسری یہ جو بھارت والی بات ہے، ڈار صاحب نے بھی کہا کہ ملکی تاجر یہ سوچ رکھتے ہیں، بھارت کے ساتھ ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے، ابھی تک کچھ بھی حتمی تو نہیں ہوا، لیکن کیا بھارت کے ساتھ تجارت کھل سکتی ہے؟ اس کے اوپر کوئی حکومت میں مشاورت ہو رہی ہے؟ جو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، جو آپ کے یارن مینوفیکچررز ہیں، ان کی ایک بڑی دیرینہ ڈیمانڈ رہی ہے. ہم جب 16 ماہ ہماری حکومت تھی تب بھی انہوں نے بڑا ہمیں پریشرائز کیا کہ ہمیں کاٹن جو ہے اگر وہ اگلے آج آرڈر دیں تو اگلے 5 دن بعد یا 6 دن بعد ہماری فیکٹریوں میں کاٹن پہنچ جاتی ہے. ٹائم سیو ہوتا ہے، کاسٹ سیو ہوتی ہے. تو اس طرح بہت سارے سیکشنز ہیں آپ کی بزنس کمیونٹی میں جو سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ سے بینیفٹ ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اس کے ہر ایسپیکٹ، ہر پہلو پہ دیکھا جائے گا. جو اس کا پولیٹیکل پہلو ہے، ویسے اگر دیکھا جائے دنیا میں ملک جب ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں، جنگیں بھی ہوتی ہیں، تو تجارت کسی نہ کسی حد تک چلتی رہتی ہے. اور تجارت ہی وہ رستہ ہوتی ہے جو کہ پھر بات چیت کا رستہ کھولتی ہے، کمیونیکیشن کا رستہ کھولتی ہے، اور پھر حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. لیکن اس پہ کوئی حتمی فیصلہ ایز سچ نہیں ہوا. کوئی بات ہوئی، کوئی ڈسکس ہوا کسی لیول؟ دیکھیں ابھی کوئی ایٹ آفیشیل لیول کوئی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. پبلک کی ڈیمانڈ ہے، بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے، جو سمجھتے ہیں کہ بینیفٹ ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس آتی رہتی ہے کہ یہ کھول دینی چاہیے ٹریڈ. تو اس کو دیکھتے ہیں آگے گورنمنٹ کیسے اس معاملے پہ آگے بڑھتی ہے.